ابھی ہم خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں گے. ہم دعوت دیں گے پاسٹر جاوید ایمانویل کو تو آئیں اور ہمیں خداوند کا زندگی بخش کلام سنائیں. ہلیلویا. خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس کا شکر کرتے ہیں جنہوں نے آج اس خدا باپ نے آج پھر ہمیں زور یہ قوت بخشا کہ ہم زندہ خدا کے حضور میں آئے اور ہم نے زندہ خدا کی مدد سرائی کی ہے. ہم شکر گزار ہیں خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا روح القدس کا. آج کا مقدس پاک کلام جو میرے عزیزوں میری اور آپ کی برکت اور تربیت اور ترقی کے لیے ہے، وہ لباس کے تعلق سے ہے کہ یسوع پر ایمان لانے والوں کو ایک لباس دیا جاتا ہے جسے راستی کا لباس ہے. ہلیلویا. راستی کا لباس. جب مجھے اور آپ کو میرے عزیزوں یسوع پر ایمان لانے سے یہ لباس ملا ہے تو یاد رکھیں جب ہم اپنے بچوں کو کوئی لباس پہناتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ گندا نہیں ہونا چاہیے، اس پر داغ نہیں لگنے چاہیے، اس پر دھبے نہیں لگنے چاہیے، اس پر کوئی چھینٹے نہ پڑیں. ہم اپنے بچوں کو اس بات کے لیے بڑی تنبیہ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے، آؤٹنگ کرتے ہوئے جب میرے عزیزوں ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں ایک ایسا لباس پہنایا گیا ہے جو ہمارے بدن پر نظر تو نہیں آتا، مگر بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. ہلیلویا. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے. جب میں اور آپ مسیح پر ایمان لائے ہیں تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو کلام کے مطابق نجات کے کپڑے بنائے گئے. آج ماں اور آپ ہم سب جو ہیں جب ماں باپ بن چکے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کوئی اچھا لباس پہنائیں تو ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس لباس پر کوئی داغ نہیں آنا چاہیے، کوئی دبا نہیں آنا چاہیے. اسی طرح میرے عزیزوں جب ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں راستی کا لباس پہنایا ہے تو اس کی بھی آپ سب سے یہ ونتی اور التجا ہے کہ آپ اس لباس پر داغ نہ لگائیں، اس لباس پر کوئی چھینٹا نہ آنے دیں، کوئی دبا نہ آنے دیں. اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھیں. کون سا لباس؟ راستی کا لباس، نجات کا لباس. اسے میں اور آپ پاک اور صاف رکھیں. اور میں بائبل مقدس میں سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے جگہ کون سی ہے جہاں پر آپ اسے اجلا رکھ سکتے ہیں، صاف رکھ سکتے ہیں، پاک رکھ سکتے ہیں. وہ میرے عزیزو جگہ خدا کی عبادت گاہ ہے، چرچ ہے، جہاں پر آ کر آپ اپنے لباس میں اور اجلا پن اور نکھار لا سکتے ہیں. آپ کا لباس دوسروں میں اور زیادہ خوبصورت نظر آ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو خدا کے گھر میں آنا ضرور ہے. جس طرح میرے عزیزوں آپ کے بچے جب کبھی اپنا لباس گندا کرتے ہیں
تو لوٹ کر اپنے ہی گھر آتے ہیں، اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ لباس گندا ہو چکا ہے، اور ماں اسے پھر دھوتی ہے اور دوبارہ اجلا کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارا خدا باپ مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلا کر وہ لباس جو آپ کے زبان سے غلط الفاظ نکلنے سے گندا ہو چکا ہے، وہ لباس آپ کی کوئی بدی بدکاری سے گندا ہو چکا ہے، وہ لباس اگر آپ کے کسی برے رویے سے ناپاک ہو چکا ہے، تو یاد رکھیں میرے عزیزو، اس لباس کو صاف کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ جگہ جہاں آپ عبادت کرتے ہیں، آپ یہاں پر آ کر اپنے اس لباس کی دوبارہ صفائی اور دھلائی کرا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کئی مہینے کئی ہفتے اگر چرچ نہیں آئے اور آ کر آپ نے اپنا لباس صاف نہیں کرایا، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو گلیوں میں لمبے بال لیے پھرتا ہے اور گندے کپڑے پہنے پھرتا ہے، اسے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے۔ آپ کا لباس جو راستی کا لباس پہنایا گیا ہے، وہ لباس اس طرح کا ہو چکا ہے۔ اگر کبھی آپ نے چرچ جوائن نہیں کیا، کبھی خدا کی ہیکل میں نہیں آئے، کبھی آپ نے یسوع کو سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ نے اس کی بندگی نہیں کی، کیونکہ یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ کیا رہے گا؟ زندہ۔ اور جس پر یہ لباس نظر آئے گا صاف ستھرا، وہی زندہ کہلائے گا، دوسرا کوئی نہیں۔ سو آئے اس باتوں کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ یسایہ 61 میں 10ویں آیت ہے۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں، جی پڑھیے گا بھائی عمران، 10ویں آیت 61 کی۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خداوند میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے غلط سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آپ نے سن لیا میرے بہنوں بھائیوں بائبل مقدس میں سے کہ مجھے اور آپ کو ایک لباس پہنایا گیا ہے، اور وہ لباس نجات کا ہے، راستی کا لباس ہے۔ اب اس راستی کے لباس کو جب آپ پہنتے ہیں تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو جب کوئی نیا کپڑا پہناتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے گن گاتے ہیں، آپ کے بچے آپ سے خوش ہوتے ہیں کہ میری ماں نے میرے باپ نے مجھے نئے کپڑے لے کر دیے ہیں۔ مگر آپ اپنے بچوں کو جب نئے کپڑے پہناتے ہیں تو ان سے یہ تنقید کرتے ہیں کہ بیٹا اس لباس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، یہ لباس آپ کا دبوں اور داغوں سے پاک رہے، اس لباس پر کوئی چھینٹا نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی میرے عزیزوں اپنے اس لباس کو میں نے بتایا اپنے زبان کے بولوں سے، اپنی سوچ سے یا دل کے برے خیالوں سے ناپاک کرتا ہے، تو یاد رکھے اس کے لیے عبادت گاہ ایک ایسی جگہ ہے
جہاں سے وہ اس لباس کو دوبارہ اجلا کرا سکتا ہے، صاف کرا سکتا ہے۔ دوبارہ آپ اجلا کرا سکتے ہیں، دوبارہ آپ صاف کرا سکتے ہیں۔ لیکن لباس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ لباس جو پہنایا جا رہا ہے یہ دھل کر دوبارہ پہن سکتے ہیں، اسے دھلوا کر دوبارہ ہم پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لباس یسوع نے پہنایا ہے، ہم انسان جب تک اس روئے زمین پر ہیں ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس لباس کو گندا نہیں ہونے دینا۔ اگر کوئی منہ سے نکمی بات نکلتی ہے تو سمجھ لیں آپ کا لباس داغدار ہو رہا ہے۔ آپ کے منہ سے کوئی غصے والی بات نکلتی ہے، کوئی بدی اور بدکاری کی بات نکلتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے منہ سے کوئی گالی نکلتی ہے، تو سمجھ لیں آپ کا لباس بچھیٹے آ رہے ہیں، راستی کا لباس، نجات کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس لباس کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں، آپ ہی کا بچہ اگر میرے عزیزوں ایک وائٹ لباس پہنے اور سفید لباس پہن کر باہر جائے اور گھومے پھرے اور دوبارہ آ کر آپ کو دکھائے اور اب آپ دیکھیں گے اس پر تو بہت داغ لگ چکے ہیں، تو آپ خوش ہوں گے؟ آپ اپنے بچے سے خوش ہوں گے؟ آپ ڈانٹیں گے اسے؟ آپ غصہ کریں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا شاید تو اس لباس کے لائق نہیں، مگر پھر بھی آپ ماں باپ ہوتے ہوئے آپ اسے وارننگ دیں گے اور کہیں گے کہ میں دوبارہ دھوتا ہوں اور اسے دوبارہ پہن اور دوبارہ اسے گندا نہ کرنا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، جب مجھے اور آپ کو خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کر کے، یسوع نے صلیب پر جان دے کر اس لباس کو میرے اور آپ کے لیے آپ نے بالا سے جب اتارا ہے، تو ہم اس لباس کو اپنے ان بچوں کی طرح گندا نہ کریں، بلکہ اس لباس کو میرے بہنوں بھائیوں ہم صاف رکھیں، پاک رکھیں۔ میرے آپ کے برے کام، بری باتیں، بری سوچ رکھنا آپ کے لباس کو داغ لگاتا ہے، آپ کے لباس کو گندا کرتا ہے۔ کوئی جانے انجانے میں اگر ایسی غلطی خطا ہوتی ہے تو یاد رکھے چرچ ایک ایسی جگہ ہے جسے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا سروس سینٹر بھی ہے۔ چرچ جو ہے میرا اور آپ کا سروس سینٹر بھی ہے، جہاں میری اور آپ کے دل کی، خیالوں کی، سوچوں کی دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ تو جب ایک ایسی جگہ ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے، جس طرح ہمارے ماں باپ دھلائی اور صفائی کی جگہ الگ رکھتے ہیں، اسی طرح میرے عزیزوں وہ نجات کے کپڑے جو یسوع نے مجھے اور آپ کو پہنائے ہیں، ان کی صفائی کی جگہ جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، خدا کی عبادت گاہ ہے۔ تو آپ نے ضرور ہی اپنے ان کپڑوں کو جو نجات کے پہنے ہیں صاف کرانے کے لیے اس کی حضوری میں آنا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے ایسے بیٹیاں بیٹے بھی ہیں جو اپنا جسمانی لباس کی بات کر رہا ہوں، اگر گندا کر لیتے ہیں تو وہ شام تک گھر نہیں لوٹتے، رات کو جاؤں گا ماں سو گئی ہوگی پھر جا کر اتاروں گا اور شاید میں خود ہی دھونے لگ جاؤں گا۔ بعض دفعہ اس طرف بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا لباس نجات کا گندا ہو چکا ہے اور کئی عرصے، کئی سال، کئی مہینے، ہفتے وہ خداوند کے پاس نہیں آتے، وہ آ کر اس لباس کی دھلائی نہیں کرتے۔ میں ان لوگوں کو ان سے تشبیہ دے رہا ہوں جو میرے عزیزوں ہمارے اس معاشرے میں، ہماری گلیوں محلوں میں پھٹے پرانے کپڑے اور گندے کپڑے اور بال بکھرے اور عجیب سی حالت آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کبھی چرچ نہیں آئے، کبھی عبادت گاہ میں نہیں آئے، تو آپ کی حالت اس شخص کی مانند ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، نہ انہیں
کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، اور نہ ہی اس میں واش روم کا ہوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے واش روم بھی بیچ میں کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو یاد رکھیں آپ کی کئی روحانی حالت ایسی تو نہیں ہے کہ آپ کئی سال اس لباس کو دوبارہ دھلوانے اور صاف کروانے نہیں آئے۔ اگر نہیں آئے تو میرے بہنوں بھائیوں، آج اس کلام مقدس کو سن کر کبھی بھی چھیڑ چھاڑا بند مت کرو، کیونکہ وہاں آپ کی صفائی اور دھلائی ہوتی ہے، آپ کا سروس سینٹر ہے۔ یہاں پر خداوند نے مجھے اور آپ کو کپڑے پہنائے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس طرح میرے اور آپ کے ماں باپ ہمیں اجلا لباس پہنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خون پسینہ بہاتے ہیں۔ اپنی جاب میں وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں یہ ہم جان چکے ہیں، کیونکہ ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ کیسی محنت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، تب جا کر ہمارے بدنوں پر، جب ہم بچے تھے ماں باپ کے ہاتھ کے نیچے تھے، تب جا کر ہمارے بدنوں پر ایک اچھا لباس آتا۔ بعض دفعہ بہت سارے بچے اس طرح بھی کہہ دیتے کہ یہ لباس ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں پہنوں گا۔ ضدی، گھمنڈی، ایسے بچے ماں باپ کو پسند نہیں آتے، ایسے بچے ہمارے خدا کو بھی پسند نہیں آتے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کی مانند ہیں تو یاد رکھیں ہم رونگ جا رہے ہیں، ہم صحیح نہیں جا رہے۔ جس طرح ہمارے ماں باپ نے محنت اور مشقت کر کے ہمیں اجلا لباس بنایا ہے، اسی طرح راستی کا لباس، نجات کا لباس ہمیں پہنانے کے لیے یسوع نے کیا کیا ہے، آئے اس بات کو بھی دیکھتے اور برکت پاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشوہ 19واں باب۔ مجھے اور آپ کو نجات کا لباس، راستی کا لباس پہنانے کے لیے یسوع نے خود کون سا لباس پہنا ہے؟ 19 باب کی 13ویں آیت پڑھیے گا بھائی۔ اور وہ خداوند کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ لکھا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک۔ ہلیلویا۔ بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح ناصری کو آپ کو نجات کے کپڑے دینے کے لیے، آپ کو راستے کا لباس بنانے کے لیے خود خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہلے پہننی پڑی ہے۔ میں نے آپ کی مثال آپ کو دی ہے، جس طرح آپ اپنے بچوں کو اجلا لباس دینے کے لیے خون اور پسینہ بہاتے ہو، اسی طرح میرے اور آپ کے یسوع نے صلیب پر اپنا خون بہایا اور خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنی، تب جا کر مجھے اور آپ کو نجات کا اور راستے کا لباس ملا ہے۔ اگر آپ اب بھی اس کی بے قدری کرتے ہیں، آپ اب بھی اگر شہر سے نہیں آتے، اگر اب بھی آپ اس لباس کی دھلائی نہیں کرواتے، تو یاد رکھیں آپ میرے عزیزوں اس شخص کی مانند ہوں گے جس کی بابت خدا پتہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل کے اندر 22واں باب۔ آپ اس شخص کی مانند ہیں جس کے لیے خدا باپ یہ کہے گا، پڑھیے گا 22ویں باب کی 13ویں آیت بھائی۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو۔ آمین۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ میں نے اس شخص کی آپ کو مثال دی ہے نا، جو گندے کپڑے پہن کر اور بڑی بڑے بال رکھ کر گھومتا رہتا گلیوں میں، اس کے ہاتھ بھی باندھے ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں بھی باندھے ہوتے ہیں۔ نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اس کے پاؤں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح آپ کو بچائے گا؟ اسے پتہ نہیں میں نے جانا کون سی گلی میں ہے، اسے پتہ نہیں، اس کے پاؤں کو پتہ نہیں میرے گھر کا راستہ کون سی گلی میں۔
کہ میرا ان کے پاؤں کو پتہ نہیں کہ رستہ کون سی گلی میں ہے، اس کے ہاتھوں کو پتہ نہیں کہ یہ خوراک میں نے کھانی ہے یا نہیں کھانی، اس کے پاؤں کو، اس کے ہاتھوں کو نہیں پتا۔ اور یہاں پر بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کیا کر دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں بار بار کپڑے گندے کرنے پر، بار بار کپڑے گندے کرنے پر ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، نہ آپ کو کھانے کا پتہ کہ کھانا کیا ہے، نہ پہننے کا ہوش ہو، نہ قدموں کو پتا ہو کہ کہاں چلنا کہاں جانا ہے، آپ گلی گلی گھومنے والے ہو بس۔ جہاں خدا کا کلام بتا رہا ہے، جی دوبارہ پڑھیے گا بھائی جی۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، یہ بادشاہ ہمارا خدا باپ ہے جی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہ روتا رہے گا، یہ دانت پیستا رہے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے، صلیب پہ بلیدان کر کے اسے راستی کا لباس بنایا، اسے نجات کے کپڑے بنائے، مگر یہ اس لباس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس کے مخالف نے خوب اس کے کپڑوں کو گندا کیا، اور یہ مخالف کے آگے سر جھکایا رہا۔ جو کچھ اس کا مخالف کہتا رہا یہ وہ کرتا رہا۔ کیونکہ میرے عزیزوں، اگر آج بھی آپ اپنی پوشاک کی حفاظت نہیں کرتے تو یاد رکھیں بائبل مقدس کے مطابق ہاتھ اور پاؤں باندھے جائیں گے، وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، وہاں ڈالا جائے گا آپ کو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس شخص کی زندگی میں جو گلیوں میں آوارہ گھومتا ہے، یقیناً کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی شادمانی نہیں ہوتی، مگر یسایہ میں خدا کا بندہ کہہ رہا میں اپنے خداوند سے شادمان ہوں گا، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں۔ اگر خداوند یسوع پر ایمان لا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آپ کو یہ نجات کا لباس ملا ہے تو اس لباس کو اجلا رکھو، اس لباس کو پاک صاف رکھو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہیکل کی تمام چیزیں خون سے پاک صاف کی جاتی۔ تو جب آپ بھی چرچ آ کر اپنے یسوع کا خون، خطا غلطی کا اقرار کر کے یسوع کا خون اپنے اس لباس پر، نجات کے لباس، راستے کے لباس پر جب مانتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا لباس دوبارہ اجلا ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ اجلے ہو جاتے ہو۔ لباس سے مراد آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ صاف ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے پرانی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور آپ ایک نئی سوچ کے، نئی عقل کے مالک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مخالف آپ کی سوچ کو اور آپ کی عقل کو پرانا کرنا چاہتا ہے، پرانی انسانیت میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ مگر میرے بہنوں بھائیوں، ہم اسے موقع نہ دیں، ہم اسے موقع نہ دیں کہ وہ میرے اور آپ کے لباس پر چھینٹے لگائے، میرے اور آپ کے لباس پر داغ لگائے۔ اگر آپ کے لباس پر داغ لگائے نظر آئے تو یاد رکھیں آپ دلہا کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ لباس اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں اور آپ دلہا کی شادی میں شریک ہو سکے۔ عموماً آپ نے دیکھا نا کہ سفید لباس ہم زیادہ تر کاٹن کے کپڑے ہیں اس طرح شادی بیاہ میں پہن کر جاتے ہیں، شادی بیاہ میں پہن کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ نجات کے کپڑے، یہ راستی کا لباس آپ کو دلہا کی شادی کے لیے دیا گیا ہے۔ اور اس نے کیا کہا دلہا نے؟ مکاشوہ 22 باب کی غالباً 12ویں آیت ہے، دیکھ میں چل جانے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، میں الفا اور اومیگا،
میں اول اور آخر، میں ابتدا اور انتہا۔ اجر میرے پاس ہے۔ جس کا لباس اجلا نظر آیا، جس کا لباس صاف نظر آیا، جس کا لباس پاک نظر آیا، وہ ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرے گا۔ اب مثال دینے لگا، آپ بھی اگر کسی ایسے پروگرام میں کہیں جانے لگے ہیں اور اپنے بچوں کو آپ نے ریڈی کیا اور آپ کہہ رہے بیٹا آپ ریڈی ہو گئے ہو، اب یہاں بیٹھو، میں بھی ریڈی ہو گیا۔ آپ ریڈی ہونے کے لیے گئے، ایک بچہ اٹھا اور باہر گلی میں گیا اور وہ اپنے کپڑے گندے کر گیا۔ جب کپڑے گندے کر آ گیا تو آپ نے پھر کیا کہنا؟ اب آپ یہی رہو گے۔ آپ نے اپنے شادی کا لباس جو ہے وہ گندا کر لیا ہے، آپ میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، آپ گھر پر ہی رہو گے۔ ایسے ہی الفاظ جب یسوع بادلوں پر آئے گا، ان سے کہے گا جنہوں نے لباس کو اجلا نہیں رکھا، جنہوں نے لباس کو صاف نہیں رکھا، جو ہر روز اپنے لباس پر چھینٹے، ہر روز اپنے لباس پر دبے لگواتے رہے، ہر روز اپنے لباس پر میرے عزیزوں عجیب عجیب طرح کے چھینٹے لگواتے رہے، ان سے یسوع بھی یہی کہے گا کہ آپ میری ضیافت میں، میری شادی میں، برا کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آئیں ذرا اس بات کو اور خوبصورتی سے پڑھتے ذرا آگے سے۔ کیا نہیں آئے 22 سے بات کی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا۔ آمین۔ بادشاہ دیکھے گا جو منڈے دا پیو باہر شادی حال دے کول کھلو کے بیٹھ ہو گیا، کیڑا کیڑا میرا پرونا آنے ہے، کوئی بچے یاد نہیں آیا؟ دیکھا ہوگا نا، بہت سارے سمجھدار، میں ان کو نہ سمجھ نہیں کرتا، وہ سمجھدار ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی میں برات کتنی آئی ہے، میرے بیٹے کی شادی میں غیر لوگ کتنے آئے۔ تو یہاں پر بھی باپ جو ہے وہ باہر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے شادی ہال کے باہر کہ کون کون اجلا صاف ستھرا لباس۔ آج اپنی ہی شادی بیاہوں کا حساب لگا لیں، جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اگر کوئی برا اور گندا لباس پہن کر ہمارے درمیان میں آ جائے تو ہم اسے اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، ہم اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھاتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں گارڈز کو بھائی اس کو باہر نکال دو کیونکہ یہ شادی کا لباس نہیں پہن کر آیا اور یہ ہمارا عزیز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، جب آپ کے لباس پر دھبے اور داغ نظر آئیں گے تو یسوع بھی یہی کہے گا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ جب میں نے اپنا قیمتی خون اس کو دیا کہ تو مانگنا اور تجھ سے پاک صاف ہوگا، تجھ سے اجلا ہوگا، تجھ پر نکھار آئے گا۔ ارے جو گناہ میرے بہنوں بھائیوں میرے اور آپ کے گناہ مٹا سکتا ہے، وہ نجات کے کپڑوں کو بھی اجلا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ لہو آپ کے نجات کے کپڑوں کو اجلا رکھے گا۔ تو ہم اپنے کپڑوں کو اجلا کرائیں میرے عزیزوں، ورنہ جو بات یہاں پڑھی ہے دوبارہ پڑھ دے بھائی جی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اسے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ آمین۔ تو کیسے آ گیا بھائی اندر؟ تو نے شادی کی پوشاک نہیں پہنی، اور یہ پوشاک میں نے آپ کو بتایا ہے میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو یسوع پر ایمان لا کر ملی ہے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد ملی ہے۔ جب یہ پوشاک اور یہ نجات کے کپڑے میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو یسوع پر ایمان لانے سے ملے ہیں تو آئیں اس لباس کو اجلا رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا
کہ اگر کوئی منہ سے خطا کو غلطی ہوتی ہے, اگر کوئی دبا یا کوئی داغ لگتا ہے, تو آپ چرچ آئیں, چرچ آ کر گھٹنوں کے بل ہوں اور کہیں کہ خدا اگر تم اس سے جانے انجانے میں کوئی خطا غلطی ہوئی ہے تو صلیب کی راہ کیا کر دے, معاف کر دے, تو آپ کا لباس اجلا ہو جائے گا. ہلیلویا. آپ دوبارہ اجلے لباس میں آ جائیں گے. جس طرح میرے عزیزوں, آپ اگر گھر میں یا علاقے میں اپنے لباس کو, جسمانی لباس کو کہیں بھی گندا کرتے ہیں, تو یاد رکھیں آپ کے گھر کے لوگ, آپ کے گھر کے بزرگ مائیں بہنیں جو وہ دوبارہ دھو کر اسے اجلا کر دیتی ہیں. اسی طرح میرے عزیزوں, راستی کے لباس کو, نجات کے لباس کو ہمارے خدا یسوع کا خون جو ہے وہ اجلا کرتا ہے. تو جب اس کا لہو اجلا کرتا ہے تو لہو آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملے گا, لہو اس کے ہاں آنے سے ملے گا, اس کے قدموں میں آنے سے ملے گا, اس کے حضور ستائش کرنے سے ملے گا. آج اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو لاکھ روپے آپ کو گھر بیٹھے نہیں مل جاتا, آپ کو پہلے محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح مسیح یسوع کا قیمتی خون جو دنیا, میرے عزیزوں بڑے غور سے سنیں گا, جو دنیا سونے چاندی سے نہیں خرید سکتی, مجھے اور آپ کو یسوع پر ایمان لانے سے مل جاتا ہے. دنیا کی تمام دولت, تمام سونے کے پہاڑ آپ اکٹھے کر لیں اور بولے مجھے یسوع کا نام مل جائے, کبھی نہیں ملے گا. مگر جو شخص کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, اسے یسوع کیا کہے گا, تو مفت میں لے لے. ہلیلویا. تجھے کوئی چیز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں اس بات کو ذرا عبرانیوں میں دیکھتے ہیں. نویں باب کی 12ویں آیت پڑھیے گا جی. اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں, بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیوں؟ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ساری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے حوالے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. آمین. سن لیا. آپ کے لباس کو وہ کیوں نہ پاک کرے گا, وہ کیوں نہ صاف کرے گا. جو مردہ کام آپ نے کیے ہیں کہیں بھی, ان سے وہ آپ کو پاک اور صاف کرے گا. میرے عزیزوں, میرے بہنوں بھائیوں, اس خون کو صرف آپ نے اگر پکارنا ہے تو توبہ کر کے پکاریں. اگر آپ نے توبہ نہیں کی, آپ کو صرف اقرار کرنے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے, یعقوب کے کنویں پر ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی اور یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے. یسوع نے کہا اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا تاکہ تو ابد تک پیاسی نہ رہے. یسوع کو کہتی ہے وہ مجھے پانی پلا. یسوع نے کہا وہ پانی ایسا نہیں ملے گا, جا پہلے شوہر لے کر آ. اس نے کہا میں بے شوہر ہوں. اس نے کہا تو نے خوب کہا, 5 کر چکی ہے, چھٹے کے ساتھ وہ بھی تیرا نہیں. اس کا مطلب یسوع کا گناہ اس کو یاد دلا رہا ہے. ارے تو نے یہ بدی کی ہے, تو نے یہ گناہ کی ہے, پہلے ان گناہوں کا اقرار کر, پھر میں تجھے راستے کا لباس دوں گا, پھر میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا, جس پانی سے تیرے گناہ دھلیں گے, تو پاک صاف ہوگی. تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں, آپ کے منہ کے اقرار سے ہی آپ کا لباس, نجات کے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں. جب کبھی آپ کوئی خاندان میں ادھر ادھر چلتے پھرتے کہیں
کوئی بھی خطا غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھیں دوبارہ آپ کو یسوع کا خون جو ہے جب آپ آ کر مانگتے ہیں اور اپنے ہونٹوں سے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں مجھ سے فلاں دن فلاں ٹائم یہ غلطی خطا ہوئی ہے، یسوع مجھے سلیب کی راہ معاف کر دے، تو یاد رکھو اس معافی کے ساتھ ہی آپ کا لباس نجات کا دوبارہ اجلا ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ جو بیسک گناہ ہے آپ کا، جو باپ دادا سے چلتا رہا، جو آدم اور حوا سے چلتا رہا، اسے تو یسوع نے ختم کر دیا ہے۔ اس دستاویز کو خداوند یسوع مسیح نے کیلوں سے چڑھ کر، آئے اس بات کو ذرا دیکھتے ہیں کلسیوں میں، تعریف ہاللیلویا۔ دوسرے باب کی میرے ساتھ دیکھیے گا بھائی جی، 13ویں آیت، بڑے غور سے سنیے گا۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامفتونی کے سبب سے مردہ تھے، تم نے جو قصور کیے تھے، تم نے جو غلطیاں خطا گناہ کی تھی اور جو آدم سے چلتے آ رہے جی، اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے، آمین جی، آگے چلیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بھرملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ہاللیلویا، سن لیا، شادیانہ بجایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، جو بیسک گناہ تھا وہ تو آپ پر سے یسوع نے ہٹا دیا ہوا ہے۔ اب جو جانے انجانے میں ہم کرتے ہیں، تو چرچ آپ کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میرے عزیزوں میں اور آپ آ کر اپنے اس نجات کے کپڑوں کو اجلا کر سکتے ہیں، تاکہ جب یسوع بادلوں پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر کیا کر سکیں، اس کا استقبال کر سکیں۔ میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ جب آپ کی بزرگ ماں آپ کو نلا دلا کر بولتی بیٹھو بیٹا میں بھی ریڈی ہونے جا رہی ہوں، ہاں، اور واپسی آ کر دیکھتی ہے کہ آپ کا لباس گندا ہو چکا ہے، تو وہ کہے گی نہیں میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، دوسرے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تو کہیں یسوع میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو بھی ایسے باتیں نہ کہیں۔ آج اس مقدس پاک کلام پر غور کریں، چرچ کبھی نہ چھوڑے، عبادت گاہ کبھی نہ چھوڑے، یہ آپ کے نجات کے کپڑوں کو اجلا رکھتا ہے، راستے کے لباس کو اجلا رکھتا ہے، اور جب لباس اجلا ہوگا تو خدا کی قدرت بھی آپ کے خاندانوں میں بڑی کثرت سے کام کرے گی۔ ہاللیلویا، خدا اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔